کہ جتنے فرشتے اس کام کی تلاش میں ڈھونڈتے ہوتے ہیں سارے کے سارے فرشتے آ کر اس مجلس کو گھیر لیتے ہیں اور پروں کے پرے گھیر لیتے ہیں. فرشتے ڈھانپ لیتے ہیں اس مجلس کو اپنے پروں میں. کہیں ایسا نہ ہو کہ اس مجلس میں شیطان داخل ہو جائے خرچ کرے, اس لیے اپنے پروں سے اس مجلس کو ڈھانپ کے چلے جاتے ہیں. اور اس اشتیاق میں ایک دوسرا فرشتہ ایک دوسرے کے اوپر چڑھتا چلا جاتا ہے کہ میں بھی دیکھوں میں بھی دیکھوں میں بھی دیکھوں اللہ کی یاد کروں. یہاں تک کہ عرش الہی تک قبہ بنا لیتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ بڑی شفقت اور مہربانی اور رحمت کی نظر سے اس مجلس کو دیکھتے ہیں. جانتے سب ہیں اللہ الغیوب ہے, لیکن ذرا فرشتوں کو چھیڑتے ہیں. فرشتوں بھلا کیا ڈھانک رکھا ہے, کس کو گھیر رکھا ہے, کون سی جماعت کو گھیر رکھا ہے, کیا ہو رہا ہے؟ اے اللہ یہ تیرے محبوب بندے ہیں, اے اللہ تیرے ذکر اور یاد والے بندے ہیں, مختلف جگہوں سے جمع ہو کر تیری یاد میں لگے ہیں. مولا ہم نے انہیں گھیر رکھا ہے, ہم نے انہیں ڈھانپ رکھا ہے. پروردگارا تم تو کہتے تھے کہ یہ تو خون ریزی اور فساد کریں گے, یہ تیرے ذکر میں لگے ہیں. اچھا بہت اچھا, تمہیں گواہ ہو کہ یہ ذکر بھی کر رہے ہیں. ہاں پروردگارا تیری یاد میں لگے ہیں. کیا چاہتے ہیں فرشتوں؟ اے پروردگارا تیری رضا چاہتے ہیں, سوائے تیری رضا کی ان کا کچھ مقصود نہیں. مولا تیری جنت چاہتے ہیں. اچھا فرشتوں مجھے دیکھا ہے؟ مولا نہیں دیکھا. میری جنت دیکھی ہے؟ نہیں دیکھا. اگر دیکھ لیں اے پروردگارا پھر کبھی یہاں سے جدا نہ ہو, تیری یاد ہی میں لگے لگے بن جائیں. اچھا اور کیا چاہتے ہیں؟ اے پروردگارا تیری مغفرت چاہتے ہیں, اپنے گناہوں کی معافی چاہتے ہیں, تجھ سے ڈرتے ہیں, تیرے جلال اور غضب سے تیری پناہ مانگتے ہیں, تیری جہنم سے ڈرتے ہیں. فرشتوں انہوں نے مجھے دیکھا ہے؟ نہیں دیکھا. میرے غصے جلال اور غضب کو دیکھا پروردگارا؟ نہیں دیکھا. میری جہنم کو دیکھا؟ نہیں دیکھا. اگر دیکھ لے تو اے پروردگارا یہ جنگلوں میں بھٹکتے پھریں, چیختے پھریں تیری یاد میں, اور پھر کبھی اپنے گھروں کو نہ لوٹا. اچھا اے فرشتوں سنو, میری عزت اور میرے جلال کی قسم, میں نے ان سب کو بخش دیا. میں نے ان کے لیے جنت واجب کر دی, جہنم سے بری کر دیا ان کو. ٹھہرو فرشتوں, مجھے ان کے ذکر و یاد کی ضرورت نہیں. میں غنی ہوں ان کی یاد سے بھی, ان کے ذکر سے بھی. میں اس بات ہی سے خوش ہوں کہ ان تمام اپنی دنیاوی تقاضوں سے ہٹ کر صرف میری یاد کے لیے یہاں بیٹھے ہیں, میری رضا کے لیے کافی ہے. لاؤ میرے عرش الہی کے پیچھے سے رحمت سکینہ ان پر نازل. چنانچہ رحمت سکینہ ان کے قلوب پر نازل کی جاتی ہے. یہ حدیث کے الفاظ ہیں. میرے بزرگ یہاں فرمایا کرتے تھے جو وظیفہ ذکر پڑھتے پڑھتے تھوڑی جھپکی اور نیند آتی ہے, فرماتے تھے وہ رحمت سکینہ کا رحمت سکینہ کا اثر ہے, زندہ ثبوت ہے. فرماتے اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ وہ بیٹھے پڑھتے پڑھتے آدمی ایک دم ایسے بالکل مست ہو جاتی ہے, نہ زبان چلتی نہ ہاتھ چلتا ہے. اگر نیند آوے تو گر جاوے. اس پر دلیل ہمارے بزرگ دیا کرتے تھے کہ اگر یہ نیند جو ظاہری نیند ہوتی ہے تو آپ یہ فوراً لگ جاتا ہے. ایسے بیٹھے آپ, نیند آئے گی تو یوں گریں گے, دائیں گریں گے, بائیں کہیں روکیں گے. اس وقت آپ دیکھیں جو پڑھنے والے ہوں گے, ذکر کرنے والے ہوں گے, وہ دیکھیں گے کہ نیند کیا ہوتا ہے سمجھ نہیں آتی. وہ بیٹھے جیسے بیٹھے ایک گھنٹے بیٹھے. میں اپنا بھی تجربہ بتاؤں, میں عشاء سے بیٹھا تاجی تک بیٹھا, جب تفصیلات نہیں پوری ہوتی بیٹھا ہوں نا, پھر بیٹھے تو فجر ہو گئے, پھر بیٹھے تو صبح ہو گئی. سالوں کی کب کیسے وقت گزر جاتا ہے. رحمت کا یہی اثر ہوتا ہے. رحمت جو چولے کھلاتی ہے, کیا محسوس ہوتا ہے ہمارا جاننے والے کرنے والے. ہر حکم ہوتا ہے فرشتوں عرش الہی سے رحمت سکینہ لا کر ان پر نازل کرو. چنانچہ فرشتے لا کر رحمت سکینہ ان پر نازل کرو. فرشتے کہتے ہیں کہ پروردگارا کچھ ایسا بھی ہوتا ہے 10-20 آدمی تو ذکر کی مجلس کے ہوتے ہیں, ذکر کرنے والے ہوتے ہیں, کچھ لوگ ایسے ہی جا کے بیٹھ جاتے ہیں. نہیں جیسے عشاء بعد ہماری مجلس 7 بجے جماعت ختم ہوئی ہے تو ہم 8 بجے تک ذکر میں لگے. کوئی آدمی ایسے ہی آیا کسی کے ساتھ بھی بیٹھ گیا ہوتا. ایسا صحابہ کے ساتھ بھی ہوتا تھا. سرکار دو عالم فرماتے ہیں کہ فرشتے اس میں کہتے ہیں پروردگارا فلاں 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 جو ذکر کی مجلس کے لوگ سے ذکر کر رہے تھے, فلاں فلاں یوں ہی آ کر بیٹھ گئے. اسی الفاظ میں فلاں فلاں یوں ہی آ کر بیٹھ گئے تھے جو ذکر کی مجلس والے نہیں تھے اور ذکر نہیں کر رہے تھے, بس یوں ہی بیٹھے تھے. پروردگارا فرماتے ہیں فرشتوں مجھے شرم آتی ہے کہ میں ان کو بخشوں, ان کے ساتھ یوں ہی بیٹھنے والوں کو چھوڑ دوں. میں نے ان کے واسطے ان کو بھی بخش دیا. تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث قدسی ہے. اس کے بعد اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اپنے الفاظ پڑھاتے ہیں جماعت کی شان میں. فرماتے ہؤلاء هم لا يشقى جليسهم. کیا فرماتے ہیں؟ یاد رکھنا. کیا فرماتے ہیں؟ ہؤلاء, یہ وہ پاک گروہ ہے, یہ وہ پاک لوگ ہیں.
هؤلاء هم لا يشقى جلیسهم، کہ جن کے پاس تھوڑی دیر بیٹھ جانے والا بھی شقی نہیں ہو سکتا، محروم نہیں ہو سکتا، جن کے پاس یوں ہی تھوڑی دیر بیٹھ جانے والا بھی محروم نہیں ہو سکتا۔ هؤلاء بخاری کے الفاظ دیکھ لینا، هؤلاء هم لا يشقى جلیسهم، یہ وہ پاک گروہ ہے جن کا ہم نشین بدبخت نہیں ہو سکتا، شقی نہیں ہو سکتا، جن کے پاس یوں ہی بیٹھ جانے والا بھی فیضیاب ہو جائے گا، شقی نہیں ہو سکتا۔ دیکھو حدیث میں یوں ہی جا کر بیٹھ گئے، اللہ فرماتا فرشتے ہمارے حضرت والا حدیث کو بیان فرما کر رسول کہتے فرشتے اللہ کے ایسے کلر ہیں ذرا برابر بھی کہیں چھوڑتے نہیں، رپورٹ برابر لگاتے ہیں۔ دوسرے فرشتے دوسرے کلر دنیا والے تو کیسے بھی مان جاتے ہیں، چائے پانی سے بھی مان جاتے ہیں، گولا پتی کو بھی مان جاتے ہیں، لیکن یہ فرشتے اتنے سخت ہیں، اللہ کی یہ کلر کتنے سخت ہے، وہاں اللہ خوش ہیں، رحمت نازل فرما رہے ہیں، بخشش کا اعلان فرما رہے ہیں، فرشتے وہاں تھوڑی سی رپورٹ یہ بھی لگا دیتے کیا فلاں فلاں تو ایسے ہی بیٹھے تھے صاحب، ان کو تو بخشا آپ نے، ٹھیک ہے یہ یوں ہی بیٹھے تھے۔ حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے مجھے شرم آتی ہے کہ میں انہیں بخشوں اور ان کے ساتھ یوں ہی بیٹھے رہنے والوں کو چھوڑ دوں، اے فرشتوں میں نے ان کے ساتھ ان کے سب سے ان کو بھی بخش دیا۔ اس بات پر خوش ہو کر اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ وہ پاک گروہ ہے جن کا ہم جلیس، جن کے ساتھ بیٹھنے والا کبھی بھی محروم نہیں، کبھی بھی شقی نہیں۔